کہ کس کی شلوار اور کس کی جیب اور کس کی قمیض میں کیا پھنس گیا. وہ کس سیاستدان کا واقعہ تھا؟ لفافہ سسٹم اب زیادہ ہے یا پہلے دور میں خاتون ہے تو اسے گیو اینڈ ٹیک ابھی بھی ہے؟ جو صحافی ہمارے جو بیٹھتے ہیں سامنے وہ کتنے % سچ بولتے ہیں؟ اور لفافہ صحافی یہ 4 بندے آپ کی نظر میں ہیں یا نہیں؟ حامد میر، نصر اللہ ملک، کامران خان اور شاہد مسعود. کام کیا لوگ سمجھنے کہ میں پیسے لے جا رہا ہوں. اچھا صحافی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پیر عمیر. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ آئی ہاؤس ہولڈ ڈریم. آزادی صحافت کا بول بالا ہمیشہ سے رہا ہے. آج اسی حوالے سے ہمارے مہمان میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا جانا پہچانا نام اور نیوز میں ایز اے رپورٹر کی حیثیت سے آپ آئے تھے، لیکن آج کل لاہور رنگ میں وہ ایک پروگرام آپ کی آواز میں اس کی میزبانی کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے میزبان جو ہیں زبیر ساجد ڈھلو، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحافت میں آج کل کیا چل رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. آپ سنائیں پیر صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ زبردست. سر، بدلتے ہوئے پاکستان کی طرح جیسے نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، کیونکہ پی ٹی آئی کا دور چل رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں صحافت جو ہے وہ بھی بدل رہی ہے؟ کیونکہ پہلی صحافت میں تو پی ٹی وی کے پرانے اینکرز ہمارے اس طرح کی تھی، یا آج جو ہے وہ بھی صحافت بالکل ہی نہیں ہو گئی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پیر صاحب، 2 چیزیں ہیں اس میں. 2 طریقے سے صحافت بدل چکی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بہت بڑا رائٹر، آرٹیکل رائٹر ہوتا تھا یا لکھنے والا ہوتا تھا وہ اچھا صحافی کنسیڈر ہوتا تھا. اب معاملہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. اب لکھاری کی ورتھ تو ہے لیکن اس کو پے بیک نہیں ملتا. اب جو بولنے والا شخص ہے اس کو پے بیک اچھا ملتا ہے. اب ٹیکنالوجی نے صحافت بدل دی ہے. جو صحافی صحافت کرتا ہے وہ پہلے اپنے قلم سے لکھتا تھا تو بہت اثر بھی پڑتا تھا معاشرے کے اوپر. اب جو صحافی بولے گا اسکرین کے اوپر اس کا امپیکٹ زیادہ پڑ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو جو لکھنے والا ہے. اب جو صحافی کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی اس میں بڑی زیادہ آ گئی ہے. پہلے جو صحافی ہوتا تھا وہ کسی جگہ پہ رپورٹنگ کرنے جاتا تھا، اسے بڑی سٹرگل کرنی پڑتی تھی، اسے پیپر پینسل اٹھانا پڑتا تھا، وہاں سے معلومات لینی پڑتی تھی، پھر وہ اس کو خبر کو لکھتا تھا، پھر فٹ ورک کرتا تھا اور فٹ ورک کے ذریعے وہ اپنے دفتر آتا تھا، اپنے وہیکل پہ آتا تھا، جو بھی اس کے بعد سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی جو کچھ بھی جاتا تھا، پھر وہاں آ کے اس خبر کو بناتا تھا، پھر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹائپنگ کرتا تھا اور پھر وہ ایڈیٹر کے پاس خبر جاتی تھی. آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل سیکنڈز کی گیم ہے. براڈ کاسٹ جرنلزم جو ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا جو ہو رہا ہے، آج کل صحافی فٹ ورک نہیں کر رہا. بڑے کم صحافی ہیں جو فٹ ورک کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر صحافی واٹس ایپ جرنلزم کر رہے ہیں. اب یہ نیا کانسیپٹ آ گیا ہے، موبائل جرنلزم، واٹس ایپ جرنلزم. پہلے آپ کو خود جانا پڑتا تھا. اب جہاں ایونٹ ہو رہا ہے کسی قسم کا جس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے، وہاں کسی کو آپ کہتے ہیں یار مجھے نا موبائل فوٹیج واٹس ایپ کر دے، اور آپ اپنے آفس میں بیٹھے خبر بنا کے اس کو خبر ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. یس. اچھا، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں، لیکن جو یہ دور، یہ جدیدیت کا دور آ گیا نا، جدت آ گئی. جب جدت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے چیزیں چینج ہونے شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لفافہ سسٹم اب زیادہ ہے یا پہلے دور میں تھا یا اس سے کم ہے؟ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ لفافہ سسٹم جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا ہے. صحیح. وہ جب ہم نئی جرنلزم کرتے تھے تب بھی تھا اور آج بھی ہے. کرائٹیریا بدل سکتا ہے. اچھا. پہلے لفافے کی شکل میں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے وہ ٹرانزیکشن کی شکل میں ہوگا، بالکل ہو، بینکنگ کے تھرو ہو گیا ہو سکتا ہے وہ کسی کے نام پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہو. ہر پروفیشن میں کالی بہریں ہوتی ہیں. بالکل. وہ کالی بہریں میڈیا میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ بینکنگ سیکٹر میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ اس میں ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے ہمارا لفافہ مشہور زیادہ ہو گیا ہے اور بینک میں جاب کرنے والا جو کرپشن کرتا ہے وہ کم مشہور ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آڈٹ بڑا سخت ہے، ہمارا چیک اینڈ بیلنس بڑا سخت ہے. میں نے جو ٹی وی پہ بات کہہ دی، کچھ میں نے اخبار میں لکھ دیا، اگر کسی کو اچھا نہ لگا تو قوم ہمیں گالیاں دیتی ہے. تو بینک میں کام کرنے والا کا اگر کوئی فائل اکاؤنٹ کی خراب کر دے گا تو وہ بات اس کے باس کو پتہ چلے گی، زیادہ سے زیادہ اس کو نوکری سے نکال دے گا اور اس کی عزت بچ جائے گی، وہ گھر چلا جائے گا، کوئی بہانہ لگا دے گا کہ نئی جاب ڈھونڈنے کا. صحافی اگر کہیں کسی قسم کا اس کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں، یا پھر وہ فائل جو بینک میں خراب ہوتی ہے وہ یہاں اس کا کنٹینٹ غلط ہو جاتا ہے
تو قوم پھر جوتے مار دی. آپ کی آواز میں آپ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور دن بہ دن میں دیکھتا ہوں وہ بڑی شہرت لیتا جا رہا ہے. کیا مسئلے دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ, کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, بالکل آپ کیا دیکھ رہے ہیں عوام کے اس ٹائم کرنٹ کیا کیا مسئلے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں, نو ڈاؤٹ, مجھے بھی پتہ مہنگائی, آپ کو بھی پتہ مہنگائی, اور باقی ہے پرائم منسٹر خود یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ مہنگائی ہے. یاد ہونا وہ مان رہے ہیں. عمران خان نے بول دیا کہ بھائی مہنگائی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے قرضے بڑے ہیں. ابھی ہم نے $5 ارب قرضہ جو ہے ریسنٹلی اتارا ہے. اب کافی حد تک قرضے جب آپ اتار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر مہنگائی کرنی پڑتی ہے ملک میں. آپ نے ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں, ریونیو جنریٹ کرنا ہے, کیونکہ اس نے پلے سے تو نہیں کسی گورنمنٹ نے دینے. دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ قوم کے اوپر ٹیکس لگائیں, ریونیو جنریٹ کریں, اور اس ٹیکس کے پیسے سے جو ریونیو آئے آپ اپنے قرضے اتار دیں ملک کے, پھر آپ کا بیلنس ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قوم کو ریلیف دیتے رہے اور کسی قرضہ دینے کے لیے ایک نیا قرضہ لے لیں. قرضہ بھی اترتا رہے گا, قوم کو ریلیف ملے گا, لیکن مستقبل کے لیے وہ نقصان دہ ہے. ابھی صورتحال یہ ہے, ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے. اب یہاں بڑے لوگ کہیں گے کہ شاید میں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہوں, ان کی سپورٹ کروں. میں سپورٹ نہیں کر رہا, جو ہماری کنٹری کے حالات ہیں. میرا جو ہے ایک تجزیہ ہے, ایک پورا میرا انالیسز ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, ہر لوگ کا اپنا ایک انالیسز ہے, کہ مجھے یہ فیل آتی ہے کہ ہمارا ملک ٹھیک ٹریک پہ چل رہا ہے. اچھا, اس نے جو قرضے تھے ملک کے وہ اتارے, تقریباً ختم ہو چکے ہیں. بس کلوزنگ رہ گئی ہے کہ ہاتھ ہی نکل گیا ہے, دم رہ گئی ہے. 5 سال آپ نے بیٹ رپورٹر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. جی جی, آپ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ان کی بہت سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں, لیکن حالات اور واقعات جو دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں بھی اسی کا حصہ ہوں, اس معاشرے کا حصہ ہوں. لوگ پس رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے, لوگوں کو پسنا چاہیے. لوگ جو ہیں وہ ٹھیک رو رہے ہیں کہ وہ پس رہے ہیں, اور وہ رو ٹھیک رہے ہیں. کیوں؟ ریلیف نہیں مل رہا. بالکل, میں نے اور آپ نے ووٹ دیا ریلیف لینے کے لیے کہ ہمیں سہولت کیا ملے گی. ہمیں سہولت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ قرضے واپس اتار رہی ہے, نہیں اتار رہی, وہ فلاں پروجیکٹ کر رہی ہے, وہ فلاں ہمارا مسئلہ ہے کہ مجھے گورنمنٹ ریلیف کیا دے رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس چیز میں گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. اب ان کے پاس بے شمار ریزن ہے, جی ہم قرضے اتار رہے ہیں, ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, ہم ڈیم بنا رہے ہیں, ہم کرونا کی, اب ایک تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہر بات میں ہم کرونا لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کرونا کی آڑ میں بڑی چیزوں کا فائدہ بھی اٹھایا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ کووڈ نہ آتا تو پرائم منسٹر کے ساتھ بہت بری ہونی تھی. ہو تو رہی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بری ہونی تھی. اس کی رسپیکٹ بچ گئی ہے کرونا کی وجہ سے, کیونکہ کرونا کی آڑ میں ہم نے بڑی چیزیں کر لی. آپ نے تو بڑا قریب, کیونکہ آپ جب ان کے ساتھ بیٹ رپورٹر جو ہوتا ہے اس کا تو تعلق مین کریکٹر سے ہوتے ہیں, جو مین جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اسے, لوڈو کے دانوں میں جو مین ہاں اس کے سپاہیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسکلی آپ سے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 5 سال آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, اور کام کرنے کے بعد کن حکمرانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے 5 سال ان کے ساتھ کام کیا, لوگ سمجھیں کہ میں پیسے لیتا رہا ہوں ان سے. نہیں, ملازم نہیں تھا, میں نے جرنلزم کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ پھر اپنا کوشچن درست کریں نا. لوگ سمجھیں گے کہ میں نے کام کیا ان کے ساتھ, پیسے لے کیا. نہیں, بیٹ رپورٹر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر کام کرنا تھا. آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی حکومت میں, جب حکومت میں نہیں تھے, ایز اپوزیشن کھڑے ہوئے آپ نے کام کیا. میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ نے کیا دیکھا کہ یار اس میں سے یہ 10 لوگ ہیں, 10 حکمران ہیں, اور 10 میں سے یہ ایک بندہ جو ہے نا یہ ملک کے ساتھ مفاد پہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ عوام کے ساتھ صحیح کھڑا ہوا ہے, یہ سچ بول رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سب سچ بول رہے ہیں, یہ سب بھی جھوٹے ہیں؟ دیکھیں, باشمول عمران خان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ لیڈر ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں, میری نظر میں, میرا یہ ذاتی رائے ہے, میں اس کو آن کرتا ہوں, میری نظر میں عمران خان سچا اور ایماندار آدمی ہے, کھڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ 1 2 3 گنتی کر لیں, مجھے ان میں سے کوئی بھی درست نہیں لگتا, کیونکہ اس کے ساتھ جتنے چہرے ہیں اس وقت وہ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ تھے, کبھی کسی پارٹی کے ساتھ تھے, اور سیاست ایسے ہی ہوتی ہے. اور جب وہ الیکشن ہونا تھا تو جہانگیر ترین صاحب کا تیارہ بندے اٹھا کے لاتا جا رہا تھا, آئے جا رہے تھے. وہی وہ بندے آ رہے تھے, اس لیے آ رہے تھے کہ وہ اپنے اپنے حلقے میں الیکشن جیتتے تھے مختلف سیاسی جماعتوں میں. اور بدقسمتی یہ ہے, ہمارے یہاں جب ووٹ دیا جاتا ہے نا, وہ ہم تو لاہور شہر میں بیٹھے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہیں پہ جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. آپ چلے جائیں, جنوبی پنجاب کی بیلٹ ہے پوری, سندھ میں گاؤں ہے, بلوچستان ہے,
جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے شہروں کی نسبت وہاں برادری سسٹم میں ووٹ دیا جاتا ہے. بالکل اس بات کو سمجھنا چاہیے قوم کو. وہاں ڈیرے داری نظام ہے, وہاں مزارے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. میری اگر جٹ برادری ہے تو وہاں گاؤں میں 50 گھر جو ہے جٹوں کے ہیں, 2 جو ہے کسی اور برادری کے ہے, تو جٹ برادری کا بندہ کھڑا ہوگا, ان کی آپس میں مخالفت ہوگی لیکن جٹ برادری کو ووٹ دیا جائے گا. اچھا, لائٹر موڈ میں لے کر آتے ہیں بات کو. مجھے یہ بتائیں, ایک واقعہ آپ نے پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں آپ نے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے اکثر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے نا رپورٹنگ کی وہ لائن ہی چینج کر دیتے ہیں, اس کی جو ڈائریکشن ہے نا وہی چینج ہو جاتی ہے. ساری دنیا کور کر رہی تھی اس دن کہ قمر زمان قاہرہ جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے اسپیچ کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کوریج کو ہٹا کے ایک نیا رخ دے دیا کہ کس کی شلوار اور کس کی جیب اور کس کی قمیض میں کیا پھنس گیا. وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے 2016 کی غالباً بات ہے, 4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اور مال روڈ کے اوپر ایک کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہا تھا, تو وہاں ہماری سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ آتے ہیں اظہار ہمدردی کے لیے. تو قمر زمان قاہرہ چونکہ پنجاب میں اپوزیشن میں تھے بالکل, اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے, لاہور جانا ہے, اور میں نے اظہار یکجہتی کر رہی ہوں. اب قمر زمان قاہرہ صاحب جب وہاں پہ آئے, اسٹیج پہ آئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور چونکہ وہ پنجاب کے صدر تھے غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال صدر تھے پنجاب کے پیپلز پارٹی کے, تو وہ کسانوں کو اظہار یکجہتی کے لیے آئے اور انہوں نے اسپیچ شروع کرنے لگے. تو وہ ٹرک سا تھا, ایک اسٹیج بنا ہوا تھا, تو وہاں اب وہ آئے تو اپنے علاقے سے تھے, یہاں تو وہ رہائش نہیں کرتے لاہور میں, ان کا موبائل والٹ چیزیں وہ تھی, تو جب انہیں مائک پکڑا دیا, انہوں نے جلدی جانا تھا, انہوں نے کہا جی پہلے آپ اسپیچ کرنا ہے. اب وہ جب مائک پکڑنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے رش ہے, موبائل ہے, والٹ ہے, وہ ساتھ بندہ بھی نہیں ہے ان کے پاس اسٹیج کے اوپر. انہوں نے اپنی جو ہے نا جناب جو قمیض کی جیب ہوتی ہے سائڈ میں, اس میں موبائل والٹ ایک جیب میں رکھ کے, اور جیب کو جو ہے نا اندر والا حصہ اپنی جو شلوار ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا گھسو دیا انہوں نے. اچھا, گھسا لی جیب, اور اس کے اوپر جو نالا ہوتا ہے نا, نالا اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیا تاکہ وہ جیب محفوظ ہو, کٹی نہ جائے, کیونکہ ہمارے یہاں جیبیں بڑی کٹی جاتی ہیں. تو اب وہاں سپیچ کر رہے تھے قمر زمان قاہرہ صاحب, اور یہ میں نے دیکھ لیا, اب سارا میڈیا دکھا رہا تھا, لیکن میں نے کہا یار یہ میڈیا تو دکھا رہا ہے, باتیں تو سب کو پتہ چل جانی ہیں, کل کے اخباروں میں چھپ جانی ہے, یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے جیب والی, یہ ذرا پتہ چلے قوم کو کہ یہ ایکچولی حرکت کیا ہے. تو میں نے جو ہے وہاں سے موبائل نکالا, اور جیسے میں نے بتایا ٹیکنالوجی کا دور ہے, میں نے وہ اسپیسیفکلی اسپیچ کے دوران وہ بنائی فوکس کر کے, اور میں نے وہ اپنے آفس بھیج دی. تو ہم نے خبر بریک کی کہ قمر زمان قاہرہ کو کسانوں سے اظہار یکجہتی کا شوق بھی اور جیب کٹنے کا ڈر بھی ستاتا رہا. تو وہ جیب کٹنے کا ڈر تھا, کیونکہ جب ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جیب کتروں کے. میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جیب کٹ گئے, قائم علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب. یہ جب کلثوم نواز صاحب کا جنازہ تھا رائے میں, نواز شریف کی جو اہلی ہیں, ان کے جنازے کے اوپر قائم علی شاہ صاحب آئے تھے, ان کی جیب کٹ گئے. آپ نام لے رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب, مراد وزیر اعلیٰ جو اب سندھ, مراد علی شاہ صاحب. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. جو صحافی ہمارے جو بیٹھتے ہیں سامنے اسکرین پہ, وہ کتنے پرسنٹ سچ بولتے ہیں اور کتنے پرسنٹ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ کیونکہ آپ تو اس گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں, آپ سچ بتائیے گا کیونکہ عوام سچ سننا چاہتی ہے. دیکھیں سچ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہوں یا اینکر پرسن ہوں, صحافی ہوں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ آدھا سچ بتاتے ہیں, آدھا نہیں بتاتے. کیوں نہیں پورا بتاتے؟ پورا بتانے کی شاید انہیں اجازت نہیں دی گئی. اچھا, اس لیے پورا نہیں بتا سکتے, کیونکہ اس میں نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے. صحیح, تو اس لیے وہ پورا نہیں بتا یعنی ایک رپورٹر کو ساری خبر کا پتہ ہوتا ہے ہاں کہ اصل حقیقت کیا چل رہی ہے. جب پڑھتے بھی ہیں نا جرنلزم, اس میں گیٹ کیپر آ جاتے ہیں. گیٹ کیپر کون ہوتا ہے؟ جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گول کیپر کو ہوتا ہے جو گول کو روکتا ہے. تو جو گیٹ کیپر ہوتا ہے اس نے دروازے سے اندر نہیں آنے دینا کسی کو. جو جرنلزم ہے نا, اس میں نیوز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے گیٹ کیپر. ہم پڑھتے بھی رہے ہیں, بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں یہی. تو گیٹ کیپر تھیوری لگ جاتی ہے کہ خبر کوئی ایسی آ گئی جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, وہ نہیں بریک کرنی. وہ خبر تو ہو سکتی ہے, اس کو آن بھی کرے گا دارا, لیکن وہ خبر ہم پبلش نہیں کر سکتے, میڈیا پہ آن نہیں کر سکتے, چھاپ نہیں سکتے. اگر وہ خبر چھپے گی
تو ہمارے جو ریاست ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. میڈیا انڈسٹری میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلا پروسیجر جو ہوتا ہے وہ آپ کو, اگر تو خاتون ہے تو اسے گیو اینڈ ٹیک, مرد ہے تب بھی گیو اینڈ ٹیک, یہ سچ مچ ابھی بھی ہے یا بس باتوں کی حد تک آپ کو نظر؟ کم ہو گیا. لوگ ڈرتے ہیں ابھی بھی. دیکھیں میری نظر میں خاتون کی بات کریں یا مرد کی بات کریں, ہر کسی کی اپنی رسپیکٹ ہے. بالکل اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے رسپیکٹ ہے, اس کے مذہب کے لحاظ سے اس کی لیمٹس ہیں, رسپیکٹ ہیں, تو ہر کسی کی رسپیکٹ ہے. میری نظر میں بحیثیت مسلمان ہماری جو فیمیل ہے, لڑکی جو ہے, وہ میڈیا انڈسٹری میں محفوظ نہیں ہے. اچھا صحافی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, کن اصولوں پہ کام کرنا پڑتا ہے؟ بڑا بنیادی چیز ہے جو ہمارے یہاں پریکٹس نہیں ہے, جس وجہ سے صحافی مار کھا رہے ہیں. 10-10, 20-20, 30-30 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے لوگوں کو. صحافیوں کو اچھی جاب نہیں مل سکی, اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ اویل نہیں کر سکے. بدقسمتی یہ ہے, ہم کہتے ہیں اپرچونٹی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اپرچونٹی ہے بھائی, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے. ایک بچہ جو جرنلزم پڑھ رہا ہے اس نے کل کو صحافت کرنی ہے, اس کے لیے بنیادی 2-3 کلی ہیں. وہ سمپل بات یہ ہے, آپ نے فیصلہ کر لیا آپ نے صحافی بننا ہے, آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, جرنلزم پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں, جہاں کہیں پڑھ رہے ہیں, آپ نے 2 کام بڑے اہم کرنے ہیں. وہ یہ کام کرنے ہیں کہ ایک لینگویج کے اوپر گرپ کرنی ہے, اور دوسرا نالج اپنا بڑھانا ہے. بدقسمتی سے نالج اور لینگویج پہ گرپ یہ ہمارے پاس نہیں ہے. کم صحافی ہیں جن کے پاس یہ ابیلٹی ہے جن کے پاس. بالکل ٹھیک. سوال یہ ہے کہ نالج کیسے آئے گا؟ بالکل بھائی نالج آئے گا اخبار پڑھنے سے, ٹی وی دیکھنے سے. ہمارا اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے حامد میر صاحب بننا ہے, بہت بڑا نام حامد میر صاحب, میں نے فلاں شخصیت اینکر بننا ہے, لیکن اس کے بعد نالج نہیں ہوگا. اسے پوچھیں گے نا کے پی کے وزیر اعلیٰ کا نام ہے تو اسے نہیں پتا ہوگا, وہ اخبار نہیں پڑھتے. ہمارا اسٹوڈنٹ جب اخبار پڑھے گا روزانہ, فیصلہ کر لے روزانہ اخبار پڑھ کے سونا ورنہ میں نے نہیں سونا, فیصلہ کر لے میں نے خبر نامہ دیکھ کے سونے ورنہ نہیں سونا. جب اخبار پڑھے گا اس کے پاس کرنٹ افیئرز کا, حالات حاضرہ کا نالج اس کے دماغ میں آ جائے گا. جب وہ 5 سال بعد 4 سال بعد جرنلزم کرے گا شروع پڑھائی کے بعد, جو آج پڑھا ہوگا اس کی ہسٹری بن جائے گی, اور آج جو پڑھ رہا ہے اس کا حالات حاضرہ بن جائے گا. لینگویج پہ گرپ آپ کی آئے گی. اردو آپ نے انگریزی میں جرنلزم کرنی ہے یا اردو میں کرنی ہے؟ آپ جب اخبار پڑھیں گے, اردو کے اخبار پڑھنے شروع کر دیں, آپ کو ووکیبلری سیکھ لیں گے, املا سیکھ لیں گے اردو کی. ہمارا مسئلہ کیا ہے, نہ انگریزی ٹھیک آتی ہے نہ اردو ٹھیک آتی ہے, ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں رستے میں کہیں پہ. آج مجھے آخری سوال سر جاتے جاتے مجھے یہ بتاتے رہیں کہ لفافہ صحافی یہ 4 بندے آپ کی نظر میں ہیں یا نہیں؟ حامد میر, نصر اللہ ملک, کامران خان اور شاہد مسعود, آپ کیا دیکھتے ہیں ان 4 میں سے لفافہ صحافی ہیں یہ یا سچ اور حق پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ؟ میں نے جہاں تک انہیں جانتا ہوں, جہاں تک دیکھتا ہوں, میرے سامنے تو یہ بات سچ کی کر رہے ہیں. میں نے کبھی انہیں لفافہ لیتے ہوئے دیکھا نہیں آج تک. جس دن میں دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں واقعی یہ 4 ہوں یا کوئی بھی ہو تو یہ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. مجھے امید ہے کہ آج آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اور میں اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ لفافہ سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے. صحافت آزاد تھی اور آخر میں بھی آزاد ہی رہنی چاہیے. میں کوشش کرتا رہوں گا کہ سر کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا رہوں. اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں. اس کا فیڈ بیک ضرور دیتے جائیے گا, لائک کریں, کمنٹ کریں, تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں, کیا ہم غلط کر رہے ہیں, کون سی بات کرنی چاہیے تھی, کون سی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں. خدا حافظ.